بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ سب لوگوں کا یہاں اکٹھے ہونے کا میں شکر گزار ہوں۔ ہم آج ایک نئی سیاسی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھنے آئے۔ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے، عظیم خان نے بھی اس پہ بات کی، ہمارا ملک اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہمیں نئی جماعت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ سیاست میں آنے سے لے کر اب تک میرا صرف ایک ہی مقصد رہا ہے کہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالوں۔ اس طویل سفر میں مجھے بہت سارے لوگوں کو ملنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان کے تجربے اور سیاسی بصیرت سے بہت کچھ سیکھا۔ یہ یاد رکھیں آپ سب کہ میں ایک روایتی سیاستدان نہیں تھا۔ میں سیاست میں آیا، لیٹ آیا اور کسی مقصد کی وجہ سے آیا۔ اسی جذبے کے تحت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہم اس جماعت کے پلیٹ فارم سے وہ تمام اصلاحات لانے میں کامیاب ہو جائیں گے جن کی پاکستان کو ضرورت تھی اور ہے۔ اس لیے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک مضبوط سیاسی قوت بنانے کے لیے دن رات محنت کی۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ سب اسی جدوجہد کا ایک حصہ تھا۔ اس لیے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک مضبوط سیاسی قوت بنانے کے لیے دن رات محنت کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے 2013 کے الیکشن کے بعد ہم نے پارٹی کے اندر ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا کیا۔ آنے والے دنوں میں کئی ایسے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے جن سے آپ سب کو علم ہوگا کہ ہم نے پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے کس حد تک محنت کی۔ ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ تحریک انصاف ایک ایسی بھرپور سیاسی قوت بن جائے کہ جب بھی الیکشن ہوں تو پارٹی نہ صرف جیتے بلکہ اس پوزیشن میں ہو کہ ملک میں اصلاحات لانے کے کام کا آغاز بھی کر سکے۔ پاکستان میں اصلاحات لانا ایک بنیادی ہمارا اصول تھا جس کی وجہ سے ہم سب لوگوں نے جدوجہد کی۔ بس بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، معاملات ویسے نہ چل سکے جیسا ہم چاہتے تھے اور لوگ بد دل ہونا شروع ہو گئے، مایوسی پھیلنے لگی۔ حالانکہ تحریک انصاف کا منشور کچھ اور تھا۔ معیشت کو درست کرنا تھا، دنیا کے دیگر ممالک سے تعلقات بہتر کرنا تھا اور سب سے بڑھ کر احتساب کرنا تھا، کیونکہ انہی نعروں پر پارٹی وجود میں آئی تھی اور انہی نعروں پہ عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا۔ مگر یہ سب کچھ نہ ہو سکا اور معاملات بگڑنے کی طرف چلے گئے۔ اب 9 مئی کے واقعات نے پاکستانی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میں اپنے دل کی گہرائی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دل کی گہرائی سے، کہ اگر ہم نے 9 مئی کے مطلوبہ سازوں اور شرپسندوں کو انجام تک نہ پہنچایا تو پھر سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملہ بھی قابل قبول سمجھا جائے گا، اور یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ 9 مئی کا جو تھا واقعہ، ہماری عزیز فوج ان کے افسروں کے گھروں میں لوگ اسے، اور ظلم خدا کا تو یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت عظیم فائٹر پائلٹ ایم عالم صاحب کا جہاز جو ڈسپلے کیا گیا تھا، جس نے دشمن کے خلاف زبردست کارروائی کی تھی، اس کو بھی جلا دیا۔ یہ معاملہ صرف ایک ہجوم کا سرکاری عمارتوں پہ حملہ کرنے کا نہیں ہے،
بلکہ یہ ایک ایسی مثال قائم کرتا ہے کہ کل کو کوئی بھی ہجوم کسی کے گھر میں بھی حملہ کر دے، ہمارے خاندانوں کو ہراساں کرے۔ کوئی بھی معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ گزشتہ چند سال کے واقعات نے ہماری سیاست، معیشت اور معاشرے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ اس صورتحال سے عوام کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ ہم اس صورتحال کو بڑھاوا دینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس لیے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم مل کر پاکستان کے مسائل کو دلدل سے نکالنے کی سنجیدہ کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک کو آج کی اشد ضرورت ہے، ہمارے ملک کو آج اس کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے ملک پر جتنے بھی زخم لگے ہیں ہم سب مل کر اس پر مرہم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو آج ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو سیاسی اور سماجی تقسیم کو ختم کرے، اتحاد اور رواداری کو بڑھائے۔ ایک ایسی قیادت چاہیے جو قوم کو امید کا قومی بیانیہ دے۔ ہماری قوم کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ امید کی ہے کہ ہماری قوم کے حالات بہتر ہوں گے، عوام کے حالات بہتر ہوں گے اور قوم ایک عروج پہ پہنچے گی اور ہمارا ملک ساری دنیا میں اپنی صحیح جگہ پہ پہنچے گا۔ ایک ایسی قیادت چاہیے جو قوم کو امید کا قومی بیانیہ دے۔ اس لیے ہم آج یہاں اپنی نئی جماعت کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد بڑا واضح ہے۔ آج اس جگہ پر موجود تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا جائے۔ ہم سب سمجھتے ہیں اور اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہماری سیاست کو ایک نئی سمت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارا جمہوری نظام صرف اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے۔ یہ اہم بات میں کرنا ہوں، ہمارا جمہوری نظام اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے جب حکومت اور اپوزیشن دونوں نہ صرف اپنی آئینی ذمہ داریوں کو سمجھیں بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ سیاست، ملک، گورننس، حکومت اور اپوزیشن دونوں اس کا حصہ ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہماری جماعت میں اور بھی لوگ شامل ہوں گے انشاءاللہ، ایسے لوگ جن کو اپنے حلقے میں نہ صرف عزت ہے بلکہ ان کا ووٹ بینک بھی مضبوط ہے۔ میں ان سب کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس مشترکہ جدوجہد میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم آنے والے دنوں میں اپنا اصلاحاتی ایجنڈا منظر عام پر لائیں گے۔ ہم اپنے ساتھیوں کے تجربے اور سیاسی قوت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں پر امید ہوں کہ آنے والے الیکشن میں ہم بہتر سے بہترین نتائج حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے ووٹر کی مینڈیٹ کے ذریعے سیاسی، سماجی اور اقتصادی اصلاحات متعارف کرائیں گے۔ ہم نے برآمدات کو بڑھانا ہے، آئی ٹی سیکٹر کو خاص طور پہ اٹھانا ہے۔ ہماری زراعت میں بڑی جان ہے، کسان کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے دیہات پر توجہ دیں گے۔ اس جماعت کا مقصد نوجوانوں کی امنگوں کی ترجمانی کرنا ہے۔ ہم خواتین، اقلیتوں اور معروف طبقات کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ معاشرے کے ان طبقات کی آواز بنیں گے جن کی آوازوں کو نہیں سنا جاتا۔ ہم ان افراد کے لیے کام کریں گے جن کی دیکھ بھال کرنا ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہماری جماعت ترقی اور خوشحالی کی علامت ہوگی۔ ہم پاکستان کے عوام کی خواہشات پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے خلوص دل سے خدمت کرنے کی ہمت اور طاقت عطا تاکہ ہم پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے حقیقی پاکستان کی عملی تعبیر بنا سکیں۔ آمین۔